ایک ایسا شہر جو سونے سے بنا ہو، ایک رات میں سمندر کے نیچے غائب ہو جائے۔ یہ ہے ٹارٹیسوس، یورپ کا سب سے امیر شہر، جہاں سونا زمین سے ایسے نکلتا تھا جیسے آج پانی۔ پھر ایک رات سمندر پیچھے ہٹا، اور پھر جب سورج نکلا وہاں کچھ نہ تھا، صرف سمندر۔ آج شہر کو خالی کر دو۔ کیا ٹارٹیسوس صرف ایک افسانہ تھا، یا آج بھی سمندر کی تہ میں سو رہا ہے؟ وقت کو پیچھے لے جائیں، 3000 سال پیچھے۔ آج جسے ہم اسپین کہتے ہیں، اس کے جنوب مغربی ساحل پر ایک ایسی سلطنت آباد تھی جسے دنیا نے ٹارٹیسوس کا نام دیا۔ یونانی مورخین نے اس شہر کا ذکر کیا، رومی مصنفین نے اس کی تعریف کی، بائبل میں اسے ترشیس کہا گیا، جہاں سے سلیمان علیہ السلام کے لیے سونا، چاندی اور آج لایا جاتا تھا۔ مگر یہ شہر اچانک تاریخ کے صفحات سے مٹ گیا۔ کوئی وضاحت نہیں، کوئی باقیات نہیں، کوئی آنکھوں دیکھا گواہ نہیں۔ کیا یہ واقعی ایک شہر تھا، یا صرف ایک سنہرا خواب؟ کیا اسے سمندر نے نگل لیا، یا یہ ہمیشہ سے صرف ایک افسانہ تھا؟ وقت کو پیچھے لے جائیں، 3000 سال پیچھے۔ آج جسے ہم اسپین کہتے ہیں، اس کے جنوب مغربی ساحل پر ایک ایسی سلطنت آباد تھی جسے دنیا نے ٹارٹیسوس کا نام دیا۔ ابھی آنکھیں بند کریں اور میرے ساتھ چلیں ٹارٹیسوس کی گلیوں میں۔ صبح کی پہلی روشنی، سمندر کی لہریں بندرگاہ کو چومتی ہیں، بڑے بڑے جہاز لہراتے ہیں جن کے بادبان سرخ اور سنہرے ہیں۔ یہ لوگ مختلف تھے، ان کے کپڑے رنگین تھے، کڑھائی سے بھرے، ان کے زیورات سونے اور چاندی کے تھے، ان کے چہروں پر اعتماد تھا، کیونکہ وہ دنیا کے امیر ترین شہر میں رہتے تھے۔ شہر کے مرکز میں ایک عظیم محل تھا، جس کے ستون چاندی کے تھے، جس کے دروازے پیتل کے تھے، اور جس کے صحن میں ایک چشمہ بہتا تھا جس کا پانی۔ یہ شہر دھاتوں کا بادشاہ تھا۔ آئیبیریا کی پہاڑیوں میں سونے کی کانیں تھیں، دریائے گواڈلکویر کی ریت میں چاندی تھی، اور مذہب کی بات کریں تو ٹارٹیسوس کے لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ سورج کو اپنا محافظ مانتے تھے۔ ان کے مندروں میں آگ جلتی رہتی تھی، رات دن بغیر بجھے۔ آپ کی سلطنت کا کوئی جواب نہیں حضور، مگر سمندر کے پار سے خبریں آ رہی ہیں۔ پھر وہ وقت آیا جب فطرت نے اپنا فیصلہ سنایا۔ پہلے چھوٹے چھوٹے زلزلے آنے لگے۔ لوگوں نے سوچا یہ معمول ہے، مگر زمین رکی نہیں۔ پھر سمندر نے عجیب حرکت کی۔ پانی پہلے پیچھے گیا، بہت پیچھے، اتنا پیچھے کہ اور پھر وہ آئی لہر، ایک دیوار کی طرح، پانی کی ایک سیاہ فصیل جو آسمان کو چھوتی تھی۔ آج کے سائنسداں اور ماہرین آثار قدیمہ اس سوال سے لڑ رہے ہیں کہ ٹارٹیسوس کہاں گیا؟ پہلا نظریہ، سونامی۔ تقریباً 3000 سال پہلے بحر اوقیانوس میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا۔ دوسرا نظریہ، دلدل اور گاد۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ شہر دلدلی زمین پر بنا تھا۔ صدیوں میں زمین نیچے دھنستی رہی اور شہر آہستہ آہستہ مٹی میں سما گیا۔ ڈونانا کے قومی پارک کے نیچے آج بھی عجیب ڈھانچے نظر آتے ہیں۔
तीसरा नजरिया, कार्थेज की तबाही। कुछ मौरखीन का ख्याल है कि कार्थेज ने तार्तेसस को जान आज शहर को खाली कर दो। और फिर इसकी याद भी मिटा दी। 2004 में एक अमरीकी साइंसी टीम ने डोनाना की दलदलों के नीचे अजीब ढांचे दरियाफ्त किए। गोल दायरे, बड़े बड़े, इंसानी हाथ से बने हुए, मगर पानी और मिट्टी की तहों में दबे हुए। क्या ये टार्टेसोस के घर थे? क्या ये उसके बाजार थे? क्या ये वही गलियां हैं जिनमें कभी सोने के सिक्के खनकते थे? वो लोग नहीं जानते थे कि एक दिन उनका शहर, उनका घर, उनकी यादें, सब कुछ पानी की तहों में चला जाएगा और हजारों साल बाद लोग उनके नाम का तलफ्फुज़ करते हुए भी हिचकिचाएंगे। टार्टेसस आज भी समंदर की गहराइयों में सो रहा है, खामोश, पुरस्रार और मुंतजिर किसी ऐसे इंसान का जो उसे दोबारा दुनिया के सामने लाए, उसकी कहानी सुनाए, उसके लोगों को याद करे। शायद वो इंसान आप हों।